الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی اس دنیا کے اندر 5 سٹیج کے مطابق گزرتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ 5 سٹیج ضرور آتی ہے، اور وہ 5 سٹیج یہ ہے کہ آدمی کی پیدائش ہوتی ہے، بڑی خوشیاں منائی جاتی ہے، ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، فخر کیا جاتا ہے۔ اب وہ ایک ایج ہوتی ہے جو ایج صرف کھیل کی ہوتی ہے۔ اس ایج کے اندر کھیل کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آدمی کے پاس کھلونے ہوتے ہیں، کوئی بچہ ہوتا ہے، اگر وہ غریب ہے تو اس کے کھلونے بھی غریبوں والے، اگر وہ مالدار ہے تو اس کے کھلونے بھی مالدار والے۔ اب جب اس کے بعد ایک ایج آتی ہے، ایک عمر آتی ہے، ایک سٹیج آتی ہے جس میں یہ کھیل نرا کھیل نہیں رہتا، اس کھیل کے اندر تلذذ شامل ہوتا ہے، اس کھیل کے اندر ایک سوچ شامل ہوتی ہے۔ اب یہ کھیل نرا کھیل نہیں رہتا۔ اب سٹیج سے گزرتے ہوئے آدمی پار کرتا ہے اور ایک جنون والی عمر میں پہنچ جاتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اور اب زینت ہے۔ اب یہ کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا رہن سہن اچھا ہو، میرا لائف سٹائل اچھا ہو، میرا کریکٹر اچھا ہو، میرے لباس کپڑے اچھے ہو، میرے جوتے اچھے ہو، اب یہ ذہن میں رہتا ہے۔ اب اس کے بعد جب سٹیج سے بھی گزر جاتا ہے، آدمی ادھیڑ عمر کا ہو جاتا ہے، تو اب یہ تینوں سٹیج ختم، کھیل کود بھی ختم اور زینت بھی ختم، بننا سورنا بھی ختم۔ اب رہ جاتا ہے باقی تفاخر، فخر کیا جاتا ہے آپس میں۔ کوئی فخر کرتا ہے اپنے مال کی بنیاد پر، کوئی فخر کرتا ہے عہدے کی بنیاد پر، کوئی فخر کرتا ہے دولت کی بنیاد پر، کوئی فخر کرتا ہے چودراہٹ کی بنیاد پر، الگ الگ طریقے پر فخر ہوتا ہے۔ ہم یوں ہیں جی۔ اب اس کے بعد اس سٹیج کو بھی پار کر جاتا ہے، فخر کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، اب فخر نہیں، پہلے تو یہ تھا کہ مونچھ نیچی نہیں ہونی چاہیے، فخر ہے، ایک معیار ہے، ایک عزت ہے، ایک ڈگنیٹی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ مال آئے چاہے مونچھ نیچی ہو جائے، مال آئے چاہے کریکٹر ڈھیلا ہو جائے، مال آئے چاہے گھر بار لٹ جائے، اور اولاد اور مال کے اندر تکاثر ہے۔ مال آئے چاہے کہاں سے بھی آئے، چاہے اس کے آنے کی جگہ حلال ہو چاہے حرام ہو، مال آنا چاہیے۔ اب یہ سٹیج جب آدمی پر گزرتی ہے، جو لوگ جن کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ ان کی 10 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، وہ شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے مال ملے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندے کے پاس ایک وادی مال کی ہو، دوسری وادی تلاش کرنے نکل جائے، 2 وادی ہو، تیسری وادی تلاش کرنے نکل جائے گا۔ اب یہ سٹیج بھی گزر جاتی ہے۔ یہ 5 سٹیج انسانی زندگی کے اندر آتی ہے، اور یہ سٹیج گزرتے 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 آدمی قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہ انسانی زندگی کی 5 حقیقت قرآن بیان کرتا ہے، قرآن موٹیویٹ کرتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ 5 سٹیج، یہ 5 دور قرآن بیان کرتا ہے کہ جان لو تمہاری زندگی ایک طریقے سے دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، زینت ہے، آپس میں فخر کرنا ہے، مال کے اندر اور اولاد کے اندر تکاثر ہے، حرص کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیسی ہے؟ کیا آدمی اس زندگی سے گزرتا ہوا، ان 5 سٹیجوں سے گزرتا ہوا قبر تک پہنچ جاتا ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ زندگی ایسی ہے کہ کسی آدمی کے کھیت کے اندر بارش ہوئی، بڑا سبزہ ہوگا، اور اس کھیت کو دیکھ کر، اس کی ہریالی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کاشتکار۔ اب میرے پاس، اب میں نے محنت کری تھی، میں نے کھیت جوتا تھا، اب پھل کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے ثم یہیج، پھر وہ بڑھتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے بڑھتی ہے۔ اب اس کے بعد فتراہ مصفرا، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیلا پڑ جاتا ہے، اور وہ جو ہریالی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر اس کے بعد اگر وہ چیز کام کی چیز ہوتی ہے تو کٹ جاتی ہے، اور گھاس پھوس ہوتی ہے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے۔
یہ زندگی کی مثال ایسی ہے کہ آدمی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے، لیکن وہ ایک سٹیج کو پار کرتے ہوئے ثم یکون حطاما تک پہنچ جاتا ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اب دیکھ لو، یہ تو دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، جو زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کافر کی یہ پہچان کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ گم ہے آفاق میں، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اب اس کے بعد اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اب آخرت کے اندر جو اصل زندگی ہے، اس میں یا تو مغفرت ہے، اس میں یا تو اللہ کی خوشنودی ہے، یا سخت ترین عذاب ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت جو ہمیں بتائی گئی ہے، جس میں 5 سٹیج کو بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اور اس کی ہر ایج کے اندر آپ کی ایک امنگ ہوگی، آپ کی ایک چاہت ہوگی اور آپ کی ایک خواہش ہوگی، لیکن اس خواہش اور چاہت کو آپ کی دنیا کی کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی، قبر کی مٹی کے علاوہ اس خواہش کو کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے اس دنیا میں رہنا ہے اس طریقے سے جیسے اجنبی رہتا ہے، جیسے مسافر رہتا ہے۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ اس دنیا میں رہے، برتنے کی چیزیں برتیے، اس دنیا سے فائدہ اٹھائیے، لیکن اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، دنیا ہمارے لیے ہے لیکن ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ہمیں گزارنا